انسانی ذہن میں غیر حقیقی جو توقعات ہوتی ہیں یہ پیدا ہونے کی نفسیاتی بیسک وجوہات پہلے ہم آپ سے جانیں گے، پھر دوسری طرف آتے ہیں. بالکل جی، جیسے کہتے ہیں کہ غیر معمولی جو ہے وہ توقعات جب آپ لوگوں سے ایون کر لیتے ہو یا پھر جو ہے اپنے آپ سے، موسٹلی جو اس کا شکار ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنا کمپیریزن جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر سکتے ہیں تو اپنی ذات سے بھی جو ہے وہ غیر مناسب توقعات ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی جو ریزن ہم اگر اس کا بیک اپ دیکھیں یا اس کے ریزنز اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کاز بھی ہوتا ہے، یہ او ٹی سی کا اس کا کاز ہو سکتا ہے، مینس کہ ایک بیماری ہے جس میں آپ جو ہے اس طرح کی ایکسٹریمسٹ چیزوں کی طرف آپ جا سکتے ہو جس میں اگلے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کیا نہیں، لیکن آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے ہائی ہوتی جائیں گی. جب وہ اس کے لیولز اس قدر ہائی ہو جائیں گے اپنے آپ سے یا دوسروں سے تو آپ جو ہیں آپ کو اچھا ایک تو یہ کہ آپ کو مینٹلی بھی ڈیمیج کرے گا، آپ کو جو ہے اسٹریس اور انزائٹی کا کاز بھی کرے گا، اینڈ اس کا سیکنڈ ریزن ہے کہ آپ کو فزیکلی بھی جتنا آپ کو ایموشنلی یہ چیزیں ہرٹ کریں گی اتنا ہی آپ کو فزیکلی بھی آپ جو ہے وہ آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ ان ریزنز کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. اچھا، کیا غلط توقعات اور ذہنی دباؤ ان کا آپس میں کوئی کنیکشن بنتا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ توقعات جو آپ نے کہا کہ انسان کی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی فزیکلی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل جی، دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب انسان زیادہ عرصے تک بیمار رہتا ہے تو سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ اس کا جو برین ہے وہ اس قدر ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ وہ سپرسٹیشیس چیزیں جو ہے فیبریکیٹڈ چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے. اس ڈیوریشن میں جو زیادہ بیماری والے ڈیوریشن میں بھی اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ لوگوں سے ہائی ہو جاتی ہیں، مے بی وہ سمپتھی گین کرنا چاہتا ہے. اچھا ایسا بندہ جو غیر معمولی توقعات دوسروں سے رکھتا ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ وہ پریکٹیکلی بہت جو ہے اس کی انوالومنٹ لیس ہوگی، اس کے جو ایفرٹس ہیں وہ لیس ہوں گے، اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے یا اس کا اپ برنگنگ میں بھی اس کی پرسنالٹی میں ڈیفینیٹلی یہ لیک ہوگا کہ اس کی جو اپ برنگنگ ہے اس میں بھی جو کانفیڈنس جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹلی پرووائڈ نہیں کیا گیا، اس کو جو اٹینشن ہے پیرنٹس کی وہ اس کو بچپن میں نہیں پرووائڈ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ تھاٹس اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر سمرانہ، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی ہم ایڈ آن کر لیتے ہیں. میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے خود اپنے جو دیکھا ایکسپلور کیا چیزوں کو، ہم نے دیکھا ہے کہ باہر جتنے بھی آپ کو ملیں گے نا، کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا کسی کے ساتھ اسکینڈل ہو جاتا ہے، وہ کسی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ایکسٹریملی کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا ایسی سٹوریز میں ہمیشہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو بچپن میں گھر میں ماں باپ کی نہ تو دوستی ملتی ہے، ماں باپ کی توجہ نہیں ملتی ہے، ماں باپ کا پیار نہیں ملتا ہے، اور وہ اسی چکر میں باہر دوستیاں کرنے کے چکر میں باہر جب ان کو توجہ ملتی ہے، ان کو موقع ملتا ہے، تو باہر وہ جھوٹے سہارے، وہ محبت کہہ لیں آپ، وہ اس کو دوستی کہہ لیں، ان چکروں میں پڑ کر کے وہ بچہ سپوائل ہو جاتا ہے. رائٹ؟ بالکل. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ 100% میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دیکھیں اس چیز کے جو وکٹمز ہیں وہ کون ہیں بیسیکلی. وہ ایسے بچے ہیں جن کو جو ہے وہ گھر سے ان کو توجہ نہیں ملی، یا پھر زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ان کو کی گئی ہے، یا پھر اچھا سب سے زیادہ اس کا شکار کون سے والے بچے یا کون سا پرسن ہوگا جو کمپیریزن جن بچوں کا کیا جاتا ہے نا، وہ پڑوسی کا بچہ تو جو ہے وہ ایسا ہے، وہ بچہ تو محنتی ہے، یا اپنے گھر میں سبلنگس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن جب کیا جاتا ہے تو بچے کی جو اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے، اس کا جو وہ اعتماد ہے، اس کی پرسنالٹی آپ ڈیمیج کرتے ہو یہ کہہ کے. اچھا اب وہ بچے جو ہیں وہ زمانے سے جب کیونکہ گھر والوں نے ان کی ایکسپیکٹیشنز کہیں نہ کہیں ان کا برین ڈیمیج کیا، وہ پوری نہیں کی. اب وہ جو بندہ ہے، وہ جو بچے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے اب لوگوں سے جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کا لیول ہائر سے ہائر ہوتا جائے گا. پھر اس کے بعد اوبیسلی جب وہ فلفل نہیں ہوں گی تو وہ مینٹل ڈیزیز جو ہے وہ کاز ہوں گی. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہاں پہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا جو ہے ابھی مینلی جو سب سے بڑا کاز جو نظر آتا ہے نا وہ یہ بھی ہے جو سوشل میڈیا ہے.
یہاں پہ جو ریلز دکھاتے ہیں اور یہاں پہ جو آرٹیفیشل دنیا، خاص طور پہ 2 پلیٹ فارم میں کہوں گی، جیسے انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ جو ہے، ہر کوئی امیر ہے وہاں پہ. میں تو بڑا سرپرائز ہوں ہر کوئی خوبصورت ہے اور ہر کوئی امیر ہے، جو کہ ریل اس دنیا میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو اب کیا ہو گیا، آٹومیٹکلی جو ہماری لڑکیاں ہیں، جو ہماری ہم وومنس ہیں، وہ آٹومیٹکلی بڑا ایڈمائر ہو جاتے ہیں ان انفلوئنسر سے. یس، کمپلیکس، یس، دس از the right word. بالکل، لڑکیاں بچیاں آگے جانے کے لیے غلط راستے چنے جاتے ہیں. بالکل، ٹھیک ہے، اپنے ان پھر اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ خرچے کہہ لیں، ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط راستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر شارٹ کٹ مارے جاتے ہیں. کیا کچھ ہوتا ہے، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بالکل، یہ 100% ٹرو ہے. میں نے اس لیے اس پوائنٹ کو ریز کیا کیونکہ یہ کاز ہے. یہ کاز بن رہا ہے جو آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں زمانے سے. کیونکہ آپ کیا دکھا رہے ہو، آپ دکھائی بالکل فیبریکیٹڈ ایک ورڈ جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں، برین میں یہی انجیکٹ ہو رہا ہے کہ یہی لائف ہے. پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی کمپیئر کرنا شروع کر دیں گی لڑکیاں اپنے آپ کو ان انفلوئنسرز کے ساتھ یا ان ٹک ٹاکرز کے ساتھ. یہ تو بہت اچھا کما رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا گین کر رہے ہیں. آج کل بلکہ یہ فیمس بھی ہوا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بجائے 24 یا 25 ہزار کی جاب کرنے کے دے وڈ پریفر ٹو ڈانس ان دا ٹک ٹاک. تو دیکھیں تھوڑا سا ریئل ورڈ میں، تھوڑا سا جو ہے وہ ریئلسٹک ورڈ میں ہمیں پروموٹ ہم اس چیز کو کریں کہ بجائے کہ ان چیزوں سے امپریس ہوں یا کمپیریزن کریں یا پھر ہم ان ریئلسٹک تھاٹ سے اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائی کر لیں. یو شوڈ بی پریکٹیکل. آپ اپنی محنت، اپنی پریکٹیکلٹی، اپنی ایمانداری، اپنی لویلٹی، بے شک آپ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ گرو کرو گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ان دی اینڈ جو ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ، اور پھر آپ دوسروں سے بجا توقعات بھی نہیں رکھیں گے. بالکل بالکل، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ جو غیر حقیقی توقعات ہوتی ہیں ڈاکٹر سمرانہ، یہ رشتوں میں مایوسی، غصہ اور یہ فاصلہ بھی پیدا کرتی ہیں. پھر ظاہر ہے اگلا آپ کی ہر ڈیمانڈ جائز ناجائز وہ پوری نہیں کر پاتا. ایٹ دی اینڈ پھر آپ کو کٹ آف ہونا پڑتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ ڈائیورس کا ریزن بھی ہے پتہ ہے آپ کو کہ کتنی سارے جو ہے وہ رشتے خراب ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ایکسپیکٹیشن کسی سے کر رہے ہو، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہ یہ چاہ کیا رہا ہے. کیونکہ آپ اس معاملے میں جب آپ اس جو یہ ڈیزیز ہے اس سے گزر رہے ہوتے ہو تو آپ ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے. آپ دل میں اب آپ نے کیا ہوا، بہت ساری خواہشات، بہت ساری توقعات آپ نے اگلے بندے سے لگا لی ہیں جو کہ وہ پوری نہیں ہو رہا. اب کیا ہو رہا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا جو لے کے آپ ایسے میں جو ہے وہ پیشنٹ وہ غصے والا ہوگا. ایکسٹریم لیول جو ہے نا اس کے وہ بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے اس کی ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوں گی لوگوں سے. ایک تو رشتے کی خرابیاں، دوسرا یہ کہ آپ کا جو پیشنس لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ وہی میں نے کہا کہ ایسا بندہ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں ہوگا، نہ وہ رشتوں کو سنبھال سکے گا، نہ وہ پر اعتماد ہوگا، نہ ہی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دنیا کے لیے بھی جو اس کی ایفرٹس ہیں یا اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ بھی زیرو پہ رہے گی. آپ محنت ہی نہیں کرو گے، خود سے اسٹرگل ہی نہیں کرو گے، آپ اپنے لیے خود سے کچھ نہیں کرو گے تو دوسرے آپ کی توقعات پر کب تک پورا اترتے رہیں گے. پیرنٹس کی طرف بھی آتے ہیں. پیرنٹس اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، فیملیز میں، کہ وہ بچوں سے غیر ضروری توقعات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا یہ بچہ امپوز کرتے ہیں نا اپنے فیصلوں کو بچوں کے اوپر کہ میں تو اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے. مطلب یہ کیا ہے اور یہ کس حد تک بچوں کا فیوچر. پھر پیرنٹس کے ساتھ بھی اکثر تعلقات، آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے، بچے اپنے والدین سے اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر وہی میں کہوں گی کہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایسے اکثر ہمارے نوجوان ہیں نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل جی، یہ مین کاز ہے. دیکھیں ہم سب سے پہلے ہمارا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ تعلقات، کیونکہ وہاں سے بچے کا پرسنالٹی بنے گا. 1 ایئر کا جو بچہ ہے نا اس کے اندر آٹومیٹکلی ایموشنز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو آپ نے 1 ایئر اگر دیکھیں آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ نے فرسٹ ڈے سے اس کو ٹریٹ اس طرح سے کرنا ہے. آپ نے اس کو وہ عزت دینی ہے جو آپ ڈاکٹر کو عزت دیتے ہو، آپ نے وہ اس کو رسپیکٹ دینی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر کو آپ دیتے ہو. تو آپ کا بچہ آٹومیٹکلی اس کے اندر کا جو کانفیڈنس لیول ہے، اس کے اندر نہ یا ہاں سننے کی جو ہے، یا اس کے اندر جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں
وہ آٹومیٹکلی آپ ڈیولپ کرو, مدر ڈیولپ کرے پیرنٹس. بالکل جی, ایسی صورت میں اگر یہ پیرنٹس نہیں کرتے تو ایسے بچے اوبیسلی بچے باغی ہوں گے. جو نوجوان نسل ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈرگس کی طرف 100% ایسے کیسز جو ہیں وہ اس طرف ایکسٹریم, میں نے بولا نا کہ ایکسٹریم کی طرف آٹومیٹکلی, جب آپ پر اعتماد نہیں ہو, جب آپ کی پرسنالٹی لیک کر رہی ہے, آپ پریکٹیکلی زیرو ہو, تو آپ نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل خوشیاں تو دینی ہے نا. تو پھر آپ ورڈ سے اپنی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ غلط راستے کا انتخاب کرو گے. وہ ڈرگز پھر آپ کو جو ہے وہ آرٹیفیشل خوشی, آپ کی ایکسپیکٹیشنز وہیں پوری ہو رہی ہیں کہ آئی ایم ویری ہیپی, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نوجوان جو ہے وہ ڈرگز کا سہارا لیں گے, یا لڑکیاں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو آپ بتا رہی تھی کہ غلط راستے کا انتخاب کریں گی. اچھا, حقیقت پسندانہ سوچ سیکھنا بھی ایک تربیت, میرے خیال سے ایک تربیت کا حصہ ہے, بہت اہم پارٹ آف لائف. اگر ہاں تو پھر اسے روزمرہ زندگی میں کس طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں؟ پیرنٹس, بچے, سب, ہم سبھی اس میں شامل ہیں نا, ہم سب کو کیا کرنا ہوگا؟ بالکل جی, دیکھیں وہی بات ہے کہ میں نے بولا کہ جیسے ہی 1 ایئر آپ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایموشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اب وہ بالکل ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جو آپ نے اس کی اپ برنگنگ کرنی ہے, جو اعتماد آپ نے اس کو دینا ہے, جو آپ نے اس کو سکھانا ہے, وہ اس وقت پہ اسکول یا ٹیچرز بھی نہیں سکھائیں گے. تو اس میں میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ پیرنٹس کا جو کردار ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس چیز میں. دیکھیں اگر مدر ہی ایسی ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ نان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن لوگوں سے رکھ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا بچہ یا اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی ان ریئلسٹک ہی ہوں گے. وہ اگر آپ اپنے بچے کا کمپیریزن اپنی فیملی میں دیگر بچوں کے ساتھ کریں گے, آپ پیرنٹس کرنے لگ جائیں گے, تو بچہ بیچارہ تو معصوم ہے. بالکل 100% آپ نے جو ہے وہ اس کو اس طرف ہی آپ لگا دیں. اسٹڈی میں فلاں کو دیکھو, تمہارا کزن اتنے مارکس لے کے آیا ہے, فلاں سبجیکٹ میں وہ اتنا آگے ہے, تم پیچھے ہو. یہ سب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جانے انجانے میں اپنے بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اپنے بچے کے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس حد تک اس کی ذہنی جو نشو نما ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. اچھا, دوسروں سے ایک تو ہوتی ہیں ہماری توقعات, غیر حقیقی توقعات, کچھ اپنے آپ سے بھی ہوتی ہیں. یہ جو اپنے سے ہوتی ہیں یہ کس قسم کی ہوتی ہیں ڈاکٹر سمرانہ, یہ کیا ہے؟ بالکل جی, اپنے آپ سے, میں کہتی دیکھیں یہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ یہ ہے کہ اپنے آپ سے غیر معمولی توقعات رکھ لینا. اچھا, اب کچھ لوگوں سے آپ ملو گے, وہ کہیں گے آئی ایم دا جیک آف آل دا ٹریڈز, میں تو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, یہ تو میرے لیے ہر چیز پاسبل ہے. وہ کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو لے ڈوبتا ہے. تو جب اوبیسلی آپ کو جو ہے اس قدر نامناسب ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے, اپنی پرسنالٹی سے, تو جب وہ فل نہیں ہوتی کہ مجھے تو یہ بننا تھا, مجھے تو یہ کرنا تھا, میں تو یہ کر سکتا تھا, یہ بالکل ہائر لیول پہ, تو اوبیسلی وہ پھر آپ کا مینٹلی بھی آپ ڈیمیج ہوگے, پریکٹیکلی بھی آپ ڈیمیج ہوگے, اور آپ کی جو کارکردگی ہے ہوگی. تو اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ آپ ریئلسٹک بنائیں, ریئل دنیا میں رہیں. یہ نہیں کہ پھپھیوں, چاچیوں, تائیوں سے جو ہے وہ آپ کچھ اچھا ایکسپیکٹ کرو. تو وہاں پہ جو ہے یو شوڈ بی بیلنس. اچھا نہیں, ویسے رشتوں کے بارے میں تو ہمیشہ میری تو کوشش رہی ہے کہ رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے شکوے شکایتیں آتے ہیں نا پھپھیوں, چاچیوں, تائیوں کی. یہ زندگی کی خوبصورتی ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے ہر رشتے میں ایک, اور خاص طور پہ یہ جن کا آپ نام لے رہی ہیں, بیلنس بنا کے رکھیں کہ بیلنس بنا کے چلنا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے ہم نے, اور یہاں پہ ریئلسٹک رہنا ہے آپ نے. کیونکہ میں اگر اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاؤں گی نا کہ انہوں نے اپنی پھپھو سے پیار کرنا ہے یا پھپھو کی عزت کرنی ہے, تو پھر میں یہ امید بھی نہیں رکھ سکتی ہوں کہ میرے بھتیجے بھتیجیاں, میرے بھائیوں کے بچے جو ہیں مجھے ایک اچھی پھپھو کے طور پہ کنسیڈر کریں یا مجھ سے بھی وہی امید رکھیں. میں امید نہیں رکھ سکتی بچے مجھ سے پیار کرتے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ہر چیز میں. یہ دنیا ہے, کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہے, ہم جو دے رہے ہیں الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ہم کو کسی نہ کسی شکل میں واپس ملنا ہی ہے, اور یہ حقیقت ہے. تو یہی سوچ سمجھ کے ہمیشہ بچوں کی بھی آپ نے براٹ اپ ایسا ہی کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر, ہم بات, آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے, بالکل ہے نا, کپل بھی آتے ہوں گے, تو یہ جو غیر حقیقی جو توقعات ہے, ہمارا ٹاپک آج کا کتنا ڈفرنٹ ہے. یہ بہت, میں نا ڈسکس بھی کری تھی کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے اتنے مشکل ٹاپکس لے آئے ہو. یہ جی احراز بھائی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل جی, بہت اچھا. اچھا جی, یہ شوہر کو زیادہ ہوتی ہے کہ بیوی کو زیادہ ہوتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. اچھا, فیمیلز کو زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں وومنز ویسے بھی نا ایموشنل ہوتی ہیں,
تو وہ پھر جو ہے وہ ایموشنز میں ان کو ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں رشتوں سے, ہسبینڈ سے, خاص طور پہ نا زیادہ شکوے پتہ کیا آتے ہیں, ٹائم کی جو ہے, ٹائم کی, محبت کی اور اٹینشن کی جو توقعات ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہیں آٹومیٹکلی. جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے ان کیسز میں جو ہوتا ہے ہمیشہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گلے شکوے کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہر چیز کے معاملے میں, ان کو جو ہے وہ بڑھ کے ہی ایکسپیکٹیشنز نہیں. تو ہوتی یہ ہیں. جب ٹائم والے کیسز آتے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں؟ وہ پھر شوہر حضرات کیا جواب کیا دیتے ہیں کہ میں بھائی کیوں نہیں وقت دے پاتا؟ بالکل, وہ ایک تو عورتوں کو یہ کہ پیسوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ ان ریئلسٹک ہوتا ہے کہ ہر چیز بالکل, جب اتنی مہنگائی میں جو بیچارہ جو ہے وہ اتنا کم کما رہا ہے وہ آپ کو کیسے آپ کو فل کرے گا. تو یہ ان ریئلسٹک جو ہے نا توقعات وہ یہ ہیں کہ اپنے سے بڑھ کے آپ جو ہیں وہ جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ آپ کر لو گے یا پھر اگلا آپ کے لیے کر دے گا. رشتوں کی خرابی بالکل, تو وہ رشتوں کی ڈیفینیٹلی جو ہے ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے آپ کے رشتے, آپ کے پیارے جو ہیں وہ پھر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو اچھا اس کے بعد ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, وہ پھر ناراض اپنے سارے رشتے بھی خراب کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اب ان کو پھر یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ منائے بھی اگلا ہی آ کے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کہ اب آپ نے اپنے رشتے بھی خراب کر دیے, اب آپ نے جو ہے وہ ساری اپنی ڈیمانڈس بھی کر لی, اس کے بعد آپ پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کرو کہ اب اگلا ہی آپ کو منائے گا. تو ایسا نہیں, ہم نے بڑی ڈیبیٹ کر لی کہ کیا ہوتا ہے, کیوں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فیملی میں ایسے اکثر ہر فیملی میں کوئی ایک آدھا کیس ایسا ضرور ہوگا, میری بات سے اتفاق کریں گے. تو ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا, ان کو ٹھیک ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بالکل جی, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پیار, محبت, کائنڈنس, پیشنس اور آپ کا خاص طور پہ ٹائم. جب دیکھیں ایسا میں نے بتایا کہ یہ کیوں ڈیولپ ہوگا, لیک آف ایکسپریشن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ساری ڈیولپ ہوں گی. جب آپ جو ہے وہ فل اپنی بیوی کی باتیں سنو گے, اپنے جو اس طرح کا پیشنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھو گے, آپ کنورسیشن کرو گے, ٹائم دو گے, امپیتھی رکھو گے, ان کو جو ہے وہ پیار محبت سے ہی ایسے لوگ ڈیل ہوں گے. آپ کبھی بھی وہ کہیں گے نا سختی سے یا سخت رویوں سے جو ہے آپ ان کو کبھی نہیں سمجھا سکو گے. خاص طور پہ ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہیں, چاہے وہ اس ٹائپ کا بچہ ہے جس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, چاہے وہ وومن ہے, چاہے وہ میل ہے. آپ نے جو ہے وہ ٹیبل ٹاکس کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے آپ ان کو سکھا سکتے ہو یہ چیزیں. ٹھیک ہے, انسان کے ذہن میں یہ جو غیر حقیقی توقعات ہوتی ہیں خود پیدا ہوتی ہیں یا سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل جی, دیکھیں اپنی اس کی وہ محرومیاں جو ہیں وہ خود ہی ان کو اپنے آپ میں پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کی. ٹرو, جیسے میں نے ابھی سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ سب سے زیادہ آپ کے ارد گرد کا ایمبینس, آپ کا ماحول اور آپ کے پیرنٹس نے جو آپ کے اندر انجیکٹ کیا ہے وہ چیزیں جو ہے ان رویوں کا جو ہے کاز ہیں بیسیکلی. تو آپ جب کاز ہی آپ اگر سٹارٹنگ سے ہی ان چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, خاص طور پہ کمپیئر کرنا اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ, اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا, خاص طور پہ میں نے کوڈ کیا سوشل میڈیا پہ جو ان ریئلسٹک چیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ پھر آٹومیٹکلی آپ اپنا جو ہے وہ سکسیس ریٹ اپنا وہ کرنا, یا کسی بھی ادارے میں اگر آپ ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ باس سے کمپیئر کرنا, یہ بالکل ان ریئلسٹک تھاٹس ہیں. تو ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا, خاص طور پہ اگر آپ بچے ہیں تو پیرنٹس اور آپ کا ایمبینس, اور اگر آپ بڑے ہو گئے تو ان کا پھر یہی طریقہ ہے کہ پیار محبت سے ٹیبل ٹاکس کے ذریعے ہی. اور اگر پیار سے بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کٹ آف ہو جائیں, ان کو سائڈ پہ کر دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, میرے خیال سے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ یہ پورے معاشرے کا پھر ظاہر ہے بگاڑ بنتے ہیں. پوری خاندان میں اگر کوئی ایک آدھا ایسا بندہ ہے تو وہ خاندان کے لیے تو مصیبت اور پریشانی کا باعث بنتا ہی ہے, لیکن پورا میرے خیال سے سوسائٹی میں بھی وہ ایک ہرڈل بن جاتا ہے, ایک مصیبت بن جاتا ہے وہ بندہ ایسا. بالکل جی, دنیا کے لیے بھی میں دیکھیں کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جو ایکسٹریمسٹ ہے, جو ان ریئل ہے, وہ دنیا کو بھی وہی چیزیں آپ دو گے. لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہی آپ ورلڈ کو ریٹرن کرتے ہو. ایک پازیٹیو بندہ پازیٹیوٹی دے گا, خوشی دے گا, خوش بندہ. ایک نیگیٹو بندہ آپ شکل سے ہی دیکھ لو گے وہ کیا ورلڈ کو کیا دے گا, دنیا میں اس کا کردار کیا ہوگا, وہ نیگیٹیوٹی ہی بانٹے گا. جی ہاں, بہت شکریہ جی ڈاکٹر سمرانہ, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, آج آپ آئیں, آپ نے ٹائم نکالا.